بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، توحید باری تعالی کے درس کے بعد آج رب ذوالجلال کی صفات کا سبق ہمارے اس درس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو ایک ماننا، رب ذوالجلال جیسا کسی اور کو نہ ماننا، یہ وحدانیت باری تعالی ہے۔ اور رب ذوالجلال کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا، کسی اور کی عبادت کرنا، کسی اور کو اللہ جیسا ماننا، یہ شرک ہے۔ شرک کی کئی قسمیں بنتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر شرک کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی قسم اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یعنی جیسے ہم اللہ کو واحد ذات مانتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑی ذات، کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اللہ کا مددگار ہے، یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے جو اللہ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، یا اس طریقے سے جیسے ہم اللہ کے وجود کو مانتے ہیں، کوئی کسی اور کے وجود کو مانے کہ مسلمان جس اللہ کو خدا اور معبود کہتے ہیں وہ معبود کوئی اور ہے، جیسے مختلف عقیدے اپنائے گئے مختلف مذاہب میں، تو یہ شرک ہوا اللہ کی ذات میں۔ دوسری قسم ہے صفات میں شرک۔ اللہ کی صفات کیا ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ ساری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت سب سے بڑی طاقت کا مالک ہے، سب سے بڑی قدرت کا مالک ہے۔ رب ذوالجلال کا علم بے انتہا، لامحدود اور نہ ختم ہونے والا علم ہے۔ اسی طریقے سے کائنات میں ہر چیز کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، زندگی دینے والی، موت دینے والی رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات کو اللہ نے نہیں بنایا بلکہ اس کا نظریہ کچھ اور ہو، کہ کائنات کسی اور سورس سے وجود میں آئی ہے، تو یہ اللہ کی صفات میں شرک ہوا۔ جیسے ہم اللہ کے علم پر یقین رکھتے ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ جیسے اللہ ہمارے متعلق جانتا ہے ایسے ہی کوئی اور بھی ہمارے متعلق علم رکھتا ہے، تو یہ صفات میں شرک ہوا۔ جیسے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے، رب ذوالجلال رزق دیتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے، اگر کوئی یہ عقیدہ کسی اور کے متعلق اپنا لے کہ جیسے اللہ رب العزت رزق دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ شرک ہوا۔ ہاں، اگر اللہ رب العزت نے کسی اپنے برگزیدہ بندے کو اپنی عطا سے علم دیا تو جتنا اللہ نے دیا تو وہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو اپنی عطا سے طاقت عطا کر دی تو جتنی اللہ نے طاقت دی تو وہ حق ہے۔ اللہ رب العزت نے جو کسی کو دیا تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود اللہ نے دیا ہے۔ اور پھر اللہ کا دینا بھی ایسا ہے کہ اللہ اگر اسے لینا چاہے تو اللہ کے پاس طاقت ہے، اللہ لے سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے علاوہ سمجھے کہ کوئی اپنی طرف سے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، مصیبتیں ٹال سکتا ہے، رزق دے سکتا ہے، اولاد دے سکتا ہے، علم رکھتا ہے، یا کائنات کو بنانے والا کوئی اور ہے، یا جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں ان کے اندر کوئی مختلف عقیدہ یا نظریہ اختیار کرے گا تو وہ اللہ کی صفات کا شرک ہے۔ اور تیسری چیز ہے صفات کے تقاضوں میں شرک۔ صفات کے تقاضے کیا ہیں؟ صفات کے تقاضے یہ ہیں کہ جب اللہ کو ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑی قدرت اللہ کو مانے اور اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف ہم نے اللہ کے لیے مان لی کہ اللہ حی اور قیوم ہے، زندگی اور موت وہی دیتا ہے، تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ جب ہم نے یہ مان لیا کہ رزق دینے والی رازق صفت اللہ کی ہے، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ جب ہم رزق مانگیں تو اللہ سے مانگیں،
یہ جو طریقے ہمیں اللہ نے بتائے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے یہ طریقے، یہ حلال ہیں، یہ حرام ہیں، تو پھر ان پر چلنا ضروری ہے۔ ایسے ہی باقی بھی جتنی اللہ کی صفات ہیں، جب ہم نے اللہ کو اس کی صفات کے ساتھ مان لیا کہ اللہ خالق ہے، قادر ہے، علم والا ہے، رزق دینے والا ہے، سب سے بڑی قدرت ہے، قیامت کے دن حساب کتاب کرے گا، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ سب کچھ اللہ کی صفات پر یقین رکھنے کے بعد پھر تقاضا یہ صفات کرتی ہیں کہ بندہ پھر اللہ کے سامنے جھک جائے، اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ جب اللہ کو ماننا تو پھر اللہ سے ہی اپنی سب التجائیں کرے۔ یہ بنیادی طور پر 3 شرک کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کا انشاءاللہ ایک ایک کا الگ الگ کر کے تفصیلی جائزہ ایک ایک سبق میں بیان ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر